سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحبي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انا دار الحكمة وعلي بابها. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. 21 رمضان المبارک شیر خدا، داماد پیمبر، شجاعت کے پیکر، امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ جل شانہ نے چند شرافتیں ایسی عطا فرمائیں جو کسی اور صحابی کے حصہ میں نہیں آئیں. ہر صحابی کو اللہ جل شانہ نے کوئی نہ کوئی خاص ایسی سعادت، شرافت عطا فرمائی ہے جو کسی دوسرے صحابی کے حصہ میں نہیں آئی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تو یہ شرف اور سعادت حاصل ہے کہ ان کا بچپن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرا، اور جو صحیح تربیت ہوتی ہے وہ چھوٹی عمر میں ہی ہوتی ہے. اب جس شخصیت کی بچپن کی زندگی، لڑکپن کی زندگی امام الانبیاء، معلم کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزری ہوگی، اس شخصیت کے علم کا احاطہ کون کرے، اس شخصیت کے اخلاق کا احاطہ کون کرے کہ جو اس ہستی کی صحبت میں رہے ہوں جنہیں خود قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. ابھی کم و بیش 8 سال کے لگ بھگ عمر تھی جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. ایک انہیں یہ سعادت حاصل ہے. دوسری سعادت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حاصل ہے کہ خیبر کا قلعہ جو کافی دنوں سے وہ فتح نہیں ہو رہا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں پرچم اس شخص کے ہاتھ میں تھماؤں گا. آگے آپ نے 2 باتیں فرمائی کہ کس شخص کے ہاتھ میں تھماؤں گا. اس سے بھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اللہ کے ساتھ، ان کی عظمت جو اللہ کے نزدیک ان کا ایک مقام ہے وہ عیاں ہوتی ہے کہ ہمارے پیغمبر نے ساتھ یہ الفاظ ارشاد فرمائے یحب اللہ ورسولہ. اس شخص کے ہاتھ میں پرچم تھماؤں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوگا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے. یعنی آج دنیا کا ہر انسان یہ تو کہتا ہے مجھے اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے، لیکن ہمارے پیغمبر یہاں پہ فرما رہے ہیں میں اس شخص کے ہاتھ میں پرچم تھماؤں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہوگا اور ان کا محبوب بھی ہوگا. یہ سعادت باقی صحابہ کو بھی ملی ہے، لیکن یہ جو خیبر کا قلعہ فتح ہوا وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا. ہمارے پیغمبر نے دوسرے ہی دن یہ فرمایا تھا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہیں ابو طالب کے بیٹے علی؟ اور وہ آئے، ان کے ہاتھ میں یہ پرچم تھمایا گیا. اور خیبر کا قلعہ، وہ خیبر کا جو دروازہ تھا 40 کے قریب آدمی اسے دھکا لگا کے کھولتے تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے کوئی ایسی شجاعت عطا فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ انہوں نے
اس دروازے کو اکھیڑا، اکھیڑنے کے بعد یہ نہیں کہ پھینک دیا، بلکہ ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اپنے سامنے ڈھال بنایا اور دوسرے ہاتھ سے قتال کیا۔ وہ دروازہ جسے کھولنے کے لیے 40 آدمی دھکا لگاتے تو کھلتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خود ہی اکھیڑا اور ایک ہاتھ میں پکڑ کے اسے اپنے سامنے ڈھال بنایا، اور خود ایک موقع پہ فرمایا کہ میں نے اسے اپنی قوت سے نہیں بلکہ اپنے اللہ کی قوت سے اکھیڑا تھا۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظمت، پھر ایک اور تیسری سعادت اور شرافت بزرگی جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی کہ آپ کی ولادت، جو مشہور ایک قول ہے کہ آپ کی ولادت وہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ ایک اور صحابی بھی ہیں جن کی ولادت کا آتا ہے کہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی، لیکن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑی یہ مشہور و معروف اور مسلم سی بات ہے کہ ان کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ پھر ایک چوتھی سعادت جو میرے خیال کے مطابق ان سب سعادتوں پہ حاوی ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ مقام بھی بخشا کہ آپ ہی کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسل جو ہے وہ آج تک باقی اور انشاءاللہ تا صبح قیامت باقی رہے گا۔ حضرت زین العابدین جو کربلا میں اکیلے بچ گئے تھے، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ محترمہ ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آج تک جو سادات کا سلسلہ چل رہا وہ سیدنا حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ ان کی نسل سے چل رہا ہے، اور وہ سیدہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہمارے پیغمبر کا اب تک چل رہا اور انشاءاللہ تا صبح قیامت چلتا رہے گا، یہ سعادت بھی اللہ جل شانہ نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں رکھی۔ چند چیزیں ایسی ہیں، ہر اعتبار سے ویسے تو ہر صحابی کو اللہ نے بہت کچھ عطا فرما دیا، صحابی ہونا ہی کوئی معمولی شرف نہیں ہے، صحابی ہونا کوئی معمولی شرف نہیں۔ آج ہم صدقہ خیرات میں، ہم نفل نمازوں میں، ہم ہر نیکی کے کام میں صحابہ سے آگے بڑھ سکتے ہیں تعداد کے اعتبار سے۔ اخلاص کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تعداد کے اعتبار سے ہو سکتا ہے آج کا کروڑوں پتی آدمی آج کروڑوں روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور صحابہ کے پاس کیا تھا سوائے چند صحابہ کے، لیکن بقول مولانا یوسف رحمہ اللہ کے کہ وہ تم آنکھ کہاں سے لاؤ گے جس آنکھ نے دیدار نبوت کے چہرے کا کیا تھا، وہ نماز کہاں سے لاؤ گے جس نماز کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ان کو یہ جو شرف حاصل ہے صحابیت والا، پھر صحابی ہونا یہ ایک شرف ہے، اہل بیت میں سے ہونا یہ دوہری سعادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابی رسول نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ آپ کے داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ساری سعادتیں اللہ نے ان کے حصے میں ڈالی، پھر اللہ نے جو نوازا انہیں مختلف انداز سے، ایک تو یہ شجاعت تو ان کی مشہور و معروف ہے، سخاوت کا یہ عالم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، روزہ رکھتے ہیں، اہلیہ بھی ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں بچے بھی ہیں، افطار کے وقت وہ سامنے رکھی روٹیاں تھیں، اور دروازے پہ ایک دن ایک روٹی رکھی، دروازے پہ مسکین آ گیا، دوسرے دن پھر افطار کرنے لگے یتیم آ گیا، تیسرے دن قیدی آ گیا کہ بھوکے ہیں، ایک دن بھی روٹی لوٹا دی، دوسرے دن بھی لوٹا دی، تیسرے دن بھی قربان کر دی، اور خود پانی پہ روزہ افطار کر لیا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا، اور ان کی شان میں سورہ دہر کی آیات اتری
کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کو کھلاتے ہیں اور اس سے لوگوں سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیتے۔ یہ سخاوت والی صفت جو ان کے اندر تھی، آج یہ چیزیں ہیں، ہر واقعہ میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، ہم سبق بھول جاتے ہیں، اس واقعہ کو بیان کر دیتے ہیں۔ آج سخاوت والی صفت مفقود ہے اکثر لوگوں کے اندر۔ آج اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے، پڑوس والوں کی فکر نہیں ہوتی، غریب مسکین کی۔ بالخصوص یہ رمضان کا مہینہ تو یہی پیغام دیتا ہے کہ غریب کا احساس پیدا ہو۔ ان کے اندر یہ وہ کسی نے کہا نا، وہ مسلمان کہاں گئے اگلے زمانے والے، گردنیں کیسر و کسرا کی جھکانے والے، بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ لوگ تھے، عظیم لوگ، کہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اوروں کا خیال رکھا۔ ایک یہ چیز ہمیں وہ لینی چاہیے۔ اور دوسرا، علم کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس حکمت کے شہر کا دروازہ ہے۔ تو یہ جہالتیں جو ہیں دنیا میں پھیلی ہوئی، یہ دور کیسے ہوں گی؟ علم کے ذریعے ہوں گی۔ تو وہ چیز ہم ان سے یہ چیزیں لیں، سخاوت والی صفت لیں، علم والی صفت لیں، کہ اپنی اولادوں کو اپنے اندر یہ چیز لائیں، پھر اولادوں کو اس پہ کہ علم کی دولت نصیب ہو، علم کی دولت۔ اور علم کے ساتھ حکمت تب آتی ہے جب علم پہ عمل ہوتا ہے۔ یہ حکمت اللہ تب عطا فرماتے ہیں جب علم پہ عمل ہوتا ہے۔ اب عمل ہوگا، اللہ جل شانہ پھر حکمت بھی اور بصیرت بھی ساتھ عطا فرما دیں گے، ورنہ صرف الفاظ تو کچھ نہیں کرتے۔ اور کتنے ایسے واقعات ہیں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو حکمت عطا فرمائی، سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات۔ یعنی ایک چھوٹا بچہ ایک چھت پہ ایک نالا سا تھا، اس کے اندر گھس گیا۔ اب سب گھر والے پریشان کہ بچہ جوں اسے بلاتے ہیں وہ آگے جاتا ہے، تو آگے جائے گا تو گرے گا، بچہ مر جائے گا۔ تو اب سارے پریشان، شور و غل ہے پورے محلے میں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، انہوں نے فرمایا سارے پیچھے ہٹ جاؤ، فرمایا اس کا ہم عمر بچہ لے کے آ جاؤ۔ وہ ہم عمر بچہ لے کے آئے، فرمایا اس کو ادھر بٹھا دو، جدھر سے تم آوازیں دے رہے ہو نا بھائی ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، وہ بچہ اور ہنس کے آگے بھاگتا ہے۔ فرمایا اس کا ہم عمر بچہ لے کے آؤ، اسے بٹھاؤ۔ جب بٹھایا گیا، اس چھوٹے بچے نے اپنے ہم عمر بچے کو دیکھا، وہ فوراً واپس آ گیا۔ یہ حکمت والی بات ہوتی ہے، یہ بصیرت والی چیزیں ہوتی ہیں جو عام بندے کو، جو صرف الفاظ ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ یہ علم پہ عمل کی برکت سے اللہ جل شانہ یہ چیز نصیب فرماتے ہیں۔ یا ایک اور مشہور و معروف واقعہ، سیدنا عمر بن خطاب جیسی ہستی، کتنے مواقعوں پہ انہوں نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور یہ بات، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک موقع پہ چند لوگ آئے اور انہوں نے ایک نوجوان کو پکڑا ہوا، غلام کو، کہ اس نے آقا کو، اپنے آقا کو قتل کر دیا۔ اب جس کو قتل کیا اس کے وہ رسا آ گئے کہ اس نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین تھے، تو بچے سے پوچھا، بچے نے کہا جی میں نے قتل کیا ہے۔ فرمایا اسے بھی پھر قصاص میں قتل کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین، آپ اگر مجھے اجازت دیں اور میں اس کا فیصلہ کروں؟ فرمایا کرو۔ انہوں نے فرمایا اس کے جو مقتول ہے نا، اس کے وہ رسا کو بلایا جائے۔ کیوں بھائی؟ مالک قتل ہو گیا، کتنے دن ہو گئے؟ کہا جی آج ہی ہوا ہے، اور ہم اس بچے کو پکڑ کے لے آئے ہیں جس نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا 3 دن جب گزر جائے نا تو پھر آنا اور اس بچے کو جانے نہ دینا۔ وہ بچہ وہیں ہے۔ تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، بچے کو لیا، اس نوجوان کو لیا، مقتول کے وہ رسا کو لیا، فرمایا مجھے دکھاؤ وہ قبر جس کو اس نے قتل کیا ہے، اس کی قبر کہاں پہ ہے؟ وہاں گئے، فرمایا قبر کھودو۔ قبر کھودی گئی، تو جب نیچے وہ پہنچے میت کو جہاں پہ دفن کرتے ہیں، تو فرمایا یہ ہٹاؤ پڑیاں دیکھو۔ دیکھا تو اندر میت کوئی نہیں۔ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین حضرت عمر سے کہ یہ بچہ سچا ہے، اس نے جو قتل کیا اس سے پوچھے کیوں کیا؟ اس نے کہا جی میرا مالک ہے، میرا آقا میرے ساتھ بدکاری کرتا تھا اور میں نے عزت بچانے کے لیے میں نے اسے قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، تو بری ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا جو بندہ قوم لوط کا عمل کرتا ہے 3 دن بعد، اس کے مرنے کے 3 دن بعد اللہ اس کی میت کو اٹھا کے قوم لوط والوں میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ بچہ سچا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ جل شانہ نے انہیں بصیرت، حکمت، یہ چیزیں عطا فرمائی تھیں۔ ہم یہ چیزیں سمیٹنے والے بنیں۔ اللہ ان کی تعلیمات پہ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا